وعلیکم سیکنڈ ایئر۔ آج ہم لوگوں نے پڑھنا ہے قومی آمدنی کی پیمائش۔ ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے اپنے لاسٹ فیو لیکچرز میں قومی آمدنی کی ڈیفینیشن پڑھی تھی، اس کے کنسیپٹس پڑھے تھے، اور آج ہم لوگوں نے پڑھنا ہے قومی آمدنی کی پیمائش کیسے کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی پیمائش کے کچھ طریقے ہیں جو ہم لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، قومی آمدنی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے اشیاء اور خدمات کا وہ مجموعہ جو کسی ملک کے افراد ایک سال میں پیدا کرتے ہیں، یہ قومی آمدنی کہلاتی ہے۔ قومی آمدنی کی پیمائش کے 3 طریقے ہیں، یہ تینوں طریقے ہیں۔ ٹھیک ہے، پیداوار کا مجموعہ، آمدنیوں کا مجموعہ، کل خرچ کا طریقہ۔ ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی بھی طریقہ میتھڈ یوز کر کے ہم لوگ جو ہماری قومی آمدنی ہے اس کو معیر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا جو فرسٹ پروسیس ہے، فرسٹ میتھڈ ہے، وہ ہے پیداوار کا مجموعہ۔ ٹھیک ہے، پیداوار کا مجموعہ یعنی کہ جتنی سال بھر میں پیداوار ہو رہی ہے ان کو کیلکولیٹ کر لیا جائے، جیسے بازاری قیمت، جس کو بازاری قیمتوں کے لحاظ سے فائنڈ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم پیداوار ہر چیز کی اویلیبل نہیں ہے ہمارے پاس نمبرز کی شکل میں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، لوگوں کی آمدنیاں بھی لے سکتے ہیں۔ تو آمدنیاں ہم کس صورت میں لیتے ہیں، عاملین پیدائش کے معاوضوں کا حساب۔ تو عاملین پیدائش ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، بیسیکلی زمین، محنت، سرمایہ اور سود، تو ان کی جو معاوضے ہوتے ہیں ان کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے۔ کل خرچ کا طریقہ، جو لوگ اپنی اشیاء یا اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو آمدنی خرچ کرتے ہیں ان کو اگر کیلکولیٹ کر لیا جائے تو ہمارے پاس کل خرچ کا ڈیجٹ آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم سب سے پہلے اپنا فرسٹ پورشن پڑھیں گے، پیداوار کا مجموعہ۔ ٹھیک ہے، پیداوار کے مجموعے میں کیا چیز آتی ہے، قومی آمدنی سے مراد اشیاء اور خدمات کا وہ مجموعہ جو کسی اشیاء کے لوگ اپنے موجودہ وسائل کو بروئے کار لا کر ایک سال میں پیدا کرتے ہیں۔ اس سال میں پیدا ہونے والی اشیاء اور خدمات کی زرعی مالیت وہ ہوتی ہے جس قیمت پر وہ منڈی میں فروخت ہو۔ ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر گندم ہے، کپاس ہے، تو جو اس کا ریٹ ہے منڈی میں اس کو سیل کرنے کا، وہ اس کی زرعی مالیت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو قومی آمدنی معلوم ہو جاتی ہے، اگر ہمیں سب کی پرائسز پتہ ہوں تو ہم اس کو فائنڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو قومی آمدنی میں درجہ ذیل شعبہ جات سے حاصل کردہ اشیاء اور خدمات شامل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زرعی شعبے کی پیداوار چاول، کپاس، گندم، صنعتی شعبے کی پیداوار کپڑا، چینی، سیمنٹ وغیرہ، خدمات سر انجام دینے والے ادارے، بینک، بیمہ کمپنیز، جہاز راں کمپنیز کے منافع جات، اور خدمات فراہم کرنے والے افراد، اساتذہ، وکیل، ڈاکٹروں اور دیگر افراد کے معاوضہ جات شامل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک عرصہ میں کسی ملک میں جتنی اشیاء اور خدمات پیدا ہوتی ہیں ان سب کی بازاری قیمت کے لحاظ سے زر کی صورت میں مالیت معلوم کر لی جائے، ان کی پرائسز معلوم کر لی جائیں تو ہمارے پاس اس ملک کی قومی آمدنی آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے، یہ انہوں نے ایک ایگزامپل دی ہے اشیاء اور خدمات، انہوں نے ٹوٹل جو ان کے پاس اشیاء تھی، خدمات تھی، وہ سب انہوں نے نمبرز کی شکل میں لکھا ہے، کل پیداوار فائنڈ کی ہے، ان کی قیمت لکھی ہے، پھر قومی آمدنی کو کیلکولیٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے ایگزامپل کے طور پر آپ لوگوں کو بتائی ہے، اس کو آپ لوگوں نے لکھنا نہیں ہے، یا کوشچن میں اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بس آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے کہ قومی آمدنی کو کس طرح سے فائنڈ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہو کل پیداوار اتنی ہے جس کی قیمت اتنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی قیمت کو ہم لوگ آمدنی میں اس طرح سے شامل کرتے ہیں۔ تو اگر اس طریقے سے قومی آمدنی فائنڈ کی جائے تو ہمارے پاس ٹوٹل قومی آمدنی کتنی آئے گی، اتنی۔ ٹھیک ہے، تو اس کو فائنڈ کرنے، جب بھی ہم قومی آمدنی پیداوار کے طریقے سے فائنڈ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے کچھ پریکاشنز ہوتے ہیں جو ہم لوگوں نے مد نظر رکھنے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا پریکاشن کیا ہے، دوہری گنتی سے بچاؤ، اوائڈ ڈبل کاؤنٹنگ۔ ٹھیک ہے، تو جب بھی ہم لوگوں نے کسی چیز کی پیداوار کو کاؤنٹ کرنا ہے تو جو چیز ذہن میں رکھنی ہے یہ چیز کہ اس کو ہم لوگ ڈبل ٹائم کاؤنٹ نہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو پیداوار کو ایک ٹائم میں ہی کاؤنٹ کیا جائے، اس کو پیدا کرنے کے پروسیس ہوتے ہیں، ہر پروسیس پر اس کو کاؤنٹ نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اس کی ویلیو تو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے، پیداوار کا مجموعہ قومی آمدنی معلوم کرتے وقت دوہری گنتی سے بچنا ضروری ہوتا ہے، یعنی ایک شے کو
ایک سے زیادہ بار نہیں گنا جاتا، ٹھیک ہے۔ اس کی اگزامپل یہ ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ کسی شے کی مختلف صورتوں یا تکمیل کے دوران مختلف مراحل پر قیمت میں جو اضافہ ہوتا ہے، جو ویلیو ایڈیشن ہوتا ہے، اس کو شامل نہیں کیا جاتا، یا پھر جو اس کا انیشل سٹیج ہے اس کو شامل کیا جائے یا فائنل سٹیج کو شامل کیا جائے، ہر سٹیج پر اس کی قیمت نہیں لی جاتی۔ اس میں ایک ایگزامپل ہوگی کہ یا تو ہم گندم ہے، جس طرح سے یا تو ہم گندم کی جو انیشل پرائس ہے، جیسے گندم ہے، اسی کی جو ویلیو ہوگی، جو قیمت ہوگی، اس کو کاؤنٹ کر لیں، یا پھر جب ہم گندم سے آٹا بنا لیں اس کی ویلیو کو کاؤنٹ کر لیں۔ یہاں پہ انہوں نے گندم کی ایگزامپل دی ہے کہ اسی طرح اگر تیار شدہ روٹی کو شامل کیا جائے گا تو پھر گندم یا روٹی بننے کے دوران مختلف مراحل کو قومی آمدنی میں شامل نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک ہی پوائنٹ ہم لوگوں نے لینا ہے، یہ بھی انہوں نے ایگزامپل کے طور پر دی ہے۔ اس کو آپ پورا ٹیبل کے طور پر نام بھی لکھیں، آپ جس طرح سے میں نے آپ کو ایگزامپل بتائی ہے آپ اس طرح سے بھی اس کو لکھ سکتے ہیں۔ پہلا مرحلہ اس کا گندم ہے، جس کی قیمت 10 روپے ہے، ٹھیک ہے، تو مالیت میں اضافہ 10 روپے۔ پھر جب گندم سے آٹا بنا تو اس کی قیمت 15 روپے ہو گئی، اضافہ کتنا ہوا؟ 5 روپے۔ پھر جب آٹے سے روٹی بنائی گئی تو روٹی کی قیمت کتنی ہو گئی؟ 20 روپے، تو اس میں کتنا اضافہ ہوا؟ 5 روپے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم ایک ہی لیں گے تو ہم اس کی فائنل ویلیو لے سکتے ہیں، لیکن یہ انہوں نے اس کو اگر ہم تینوں کو کیلکولیٹ کریں گے تو وہی ایک چیز ہمارے پاس زیادہ ہماری جو کاؤنٹنگ ہے یا میئرمنٹ ہے اس کو غلط کر دے گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس کی ایگزامپل پڑھ لینی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا پھر کوشچنز ہیں اس کے، تفریح طباع کے کام، ٹھیک ہے۔ جو کام تفریح طباع کی خاطر کیے جاتے ہیں تو اس کو قومی آمدنی میں شامل نہیں کیا جاتا۔ مثلاً اگر کوئی شخص باغبانی کرے تو اس کی آمدنی شمار نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے بالواسطہ ٹیکس۔ اگر کسی شے کی قیمت میں بالواسطہ ٹیکس شامل ہو تو اس کو قیمت میں سے منہا کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ یہ اس لیے نکالا جاتا ہے کیونکہ وہ ٹیکس وہ گورنمنٹ کو پے کر چکی ہے، تو وہ گورنمنٹ کی آلریڈی ٹیکس کی صورت میں گورنمنٹ کی کاؤنٹنگ میں شامل ہو چکی ہے، تو ہم انڈائریکٹ ٹیکسز کو اس میں شامل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے لیکچر اس کا ریڈ کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ اگر اس میں کچھ ایشوز ہوئے، اگر آپ لوگوں کو موسٹلی جو ایشو ہوگا یہ پیداوار کی جو ہمارے پاس ہے دوہری گنتی سے بچاؤ، اس میں اگر کوئی ایشو ہوگا تو آپ لوگوں نے مجھ سے ڈسکس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں نے پڑھ کر مجھے بتانا ہے کہ اس میں کچھ ایشو ہے یا نہیں ہے، تو آپ لوگ اس کو ریڈ کرنا اور لیکچر ٹائم میں مجھ سے ڈسکس کرنا، ٹھیک ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔